آغاز میں افسوسناک خبر ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک انتقال کر گئے ہیں۔ رحمان ملک کورونا کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی عمر 70 برس تھی۔ مرحوم نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ رحمان ملک نے میثاق جمہوریت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ رحمان ملک 2008 سے 2013 تک وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے۔ 2007 میں رحمان ملک بے نظیر کے سیکیورٹی چیف بھی رہے۔ رحمان ملک کو ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک انتقال کر گئے ہیں۔ رحمان ملک کورونا وائرس کے باعث ہسپتال میں گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر علاج تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پر بھی تھے کیونکہ اس وائرس سے ان کے پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے تھے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی عمر 70 برس تھی۔ مرحوم نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ رحمان ملک نے میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ رحمان ملک 2008 سے 2013 تک وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے۔ اہم ذمہ داری انہوں نے ادا کی۔ 2007 میں رحمان ملک بے نظیر بھٹو کے سیکیورٹی چیف بھی رہے۔ رحمان ملک کو ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ افسوسناک خبر ہے، رحمان ملک آج ہم میں نہیں رہے۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جزا ملے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے وہ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو پھیپھڑے تھے وہ اس وائرس کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک انتقال کر گئے ہیں۔ رحمان ملک کورونا کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں ان کا علاج جاری تھا لیکن وہ آج جاں بر نہ ہو سکے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی عمر 70 برس تھی۔ رحمان ملک کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ رحمان ملک ہمارے دوست، بھائی اور بہترین رہنما تھے۔ صوبائی وزیر سندھ بلدیات کے جو وزیر ہیں ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر رحمان ملک کے انتقال کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے اور خاندان کے افراد کو صبر عطا کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی رحمان ملک کی مغفرت فرمائے۔ رہنما مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اللہ رحمان ملک کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو افسوس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف رہنماؤں کی جانب سے رحمان ملک کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ رحمان ملک ہمارے دوست، بھائی اور بہترین رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر رحمان ملک کے انتقال کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے یہ بھی کہا کہ پروردگار ان کے درجات کی بلند کرے اور خاندان کے افراد کو صبر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی رحمان ملک کی مغفرت فرمائے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی رحمان ملک کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم عمران خان آج 2 روزہ سرکاری دورے پر روس روانہ ہوں گے۔ روسی صدر سمیت اہم حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج سپہر روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچیں گے جہاں ان کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ عمران خان روسی صدر کے ساتھ 1 on 1 ملاقات اور وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے۔ روسی وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ وزیر اعظم اسلامک سینٹر ماسکو کا دورہ کریں گے اور گرینڈ مفتی سے ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم روسی کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم 24 فروری کو وطن واپس روانہ ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پی کا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی جس میں خالد جاوید خان نے وزیر اعظم کو قانونی پہلوؤں کے بارے آگاہ کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا۔ وہ جمعرات کو پی کا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آرڈیننس اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک آرٹیکل 19 کے تحت قانونی تحفظات فراہم نہیں ہوتے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا بھرپور استقبال کیا جائے اور مارچ کے شرکاء سے خطاب بھی کیا جائے، لیکن رہنماؤں نے شہباز شریف کو تجاویز دے دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کو معلوم ہے اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے، حکومت کا گھر جانا ٹھہر گیا۔
بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات سے پہلے نون لیگ کا ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور دیگر شریک ہوئے۔ لیگی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی لاہور میں بھرپور استقبال کی تجویز۔ رہنماؤں نے شہباز شریف کو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے خطاب کا مشورہ بھی دیا۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، اسی لیے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب ہوگی یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ صبح کو ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں، شام کو وہ ہم سے رابطے کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں سر آپ کو وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا، لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت کے کسی فرد کے بیان پہ نہ جائیں۔ جو بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہیں وہی بڑھ چڑھ کر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ بولے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے تک ہماری مشاورت صیغہ راز میں رہے گی۔ ہر قیمت پہ عدم اعتماد آئے گی اور حکومت کر جائے گی۔ باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو اس وقت تک صیغہ راز نہیں رہے گا جب تک وہ کامیابی سے ہم کرا دیں۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ صبح ٹاک شو کرتے ہیں اور شام کو نون لیگ سے ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن اسلام آباد آنا چاہتی ہے، بڑے شوق سے آئے، انہیں ملاقاتوں اور گزارشات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی۔ عمران خان اپنے کارڈ سینے سے لگا کر رکھتا ہے، امید ہے جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ بڑے شوق سے آئے آپ، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ یاد رکھیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں، تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے وہ۔ اور آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں، کچھ نہیں نکلنا آپ کا۔ جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا، اور اگر تحریک انصاف، میں عمران خان کا ساتھی ہوں۔ اب خبر یہ ہے، سری لنکن بحریہ کے کمانڈر نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے ملاقات کی، جس میں مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سری لنکن بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات میں مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سری لنکن بحریہ کے کمانڈر سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ دورست تعلقات کا خواہاں ہے، علاقائی ممالک کو پائیدار امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کی ذمہ دار حکومت خود ہے، پورے پاکستان میں صرف عمران خان ہی سکون میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے زرعی ملک میں کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سستی کھاد اور بیج دستیاب نہیں۔ وہ لاہور میں کسان ریلی میں شرکت کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ نااہل حکومت بحرانوں کی ماں ہے، اور گزشتہ 1200 دنوں میں ہر دن عوام کے لیے کوئی نہ کوئی بحران ان کی وجہ سے آیا ہے۔ IMF کے ایجنٹوں نے ملک پر قبضہ کیا ہے، مافیاز نے ملک پر قبضہ کیا ہے، اور ایک آدمی سکون میں رہتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ باقی ساری قوم کا سکون اس قوم نے چھین لیا ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس زرعی ملک میں کسان کو نہ سستا بیج دیا جاتا ہے، نہ بجلی سستی دی جاتی ہے، نہ کھاد ملتا ہے، اور اس وقت پاکستان کا کسان جس کا قومی GDP میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کی وجہ سے شدید مشکل سے دوچار ہے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے ماضی کی ایم کیو ایم پر کڑی تنقید کی، کہنے لگے پہلے اتنی طاقت تھی کہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر بٹھا کر کوٹا سسٹم ختم کرا سکتے تھے، آئین میں ترامیم تک کرا سکتے تھے، لیکن کچھ نہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت ہمارے مطالبات پورے کرنے ورنہ سڑکوں پر دھرنا ہوگا۔ اتنا آسان کام تھا پاکستان کی آئین میں ترامیم کرانا، اتنی پاور تھی کہ 2 سے 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھ جاتا، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، کوٹا سسٹم ختم ہو جاتا۔
ہمیں آئین میں اختیارات اور وسائل ہماری گلیوں میں آ جاتے ہیں. اگر مسئلہ حل ہو گیا، اگر مسائل حل ہو گئے تو پھر رو پیسے کیوں دے گی؟ دنیا کی ایجنسیاں پیسے کیوں دیں گی؟ صوبوں سے کتنے پیسے ڈسٹرکٹ کو بٹ رہے ہیں، اس کا کوئی نظام ہے. اس نظام کو ڈیویزبل پول کہتے ہیں. اگر ڈیویزبل پول اور اس کا فارمولا ڈال کر اس کو قانون نہیں بنایا گیا تو پھر پاک سرزمین پارٹی یہ اعلان کرتی ہے کہ پھر ہم شہر کی ایک جگہ پہ نہیں، ہم متعدد جگہوں پہ شہر میں دھرنا دیں گے، اور حالات کی ساری ذمہ داری صوبائی حکومت پر آتی ہے. خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی، زم اضلاع، پاک فوج، پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اور کے پی سائیکلنگ ایسوسی ایشن کی باہمی اشتراک سے ٹور ڈی خیبر نیشنل سائیکل ریس کا آغاز ہو گیا. باب خیبر سے لنڈی کوتل تک ریس کا احوال اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی سمیت دیگر اداروں کے باہمی اشتراک سے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار زم اضلاع میں نیشنل سائیکلنگ ریس کا انعقاد کیا گیا. زم اضلاع ہیں جس کو پہلے فاٹا کہتے تھے، یہ پرامن ہے الحمدللہ. ہماری جو جوانوں نے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو قربانیاں دی وہ رنگ لا رہی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر ساری اب ہیلتھی ایکٹیویٹیز شروع ہو رہی ہے. ریس کا پہلا مرحلہ باب خیبر سے لنڈی کوتل حمزہ بابا چوک تک ہوا. 39 کلومیٹر روڈ پر سائیکلسٹ نے اپنے جوہر دکھائے. 5 صوبے تھے ان میں، تاکہ میں نے جو ہے سیکنڈ پوزیشن اپنے نام کر لیا. میں بہت خوش ہوں. ہمارا سارا ٹیم کا یہی کوشش ہے کہ اپنے ملک اور اپنے صوبے کا نام روشن کرے. ہماری پوری ٹیم پنجاب ٹیم آئی یہاں پہ، اور یہ فرسٹ ٹائم جو ہے ٹور ڈی خیبر ہو رہی ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا. یہاں پہ 2 مراحل میں ہونے والی سائیکل ریس میں ملک بھر سے 55 کے قریب سائیکلسٹ شریک اور دیگر زم اضلاع میں بھی مقابلے ہوں گے. حکام کے مطابق سائیکل ریس کا مقصد زم اضلاع میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ اور امن کا پیغام دینا ہے. علی شنواری، دنیا نیوز، ضلع خیبر.